علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے پائے. توبہ کہتے ہیں نا، مبارک ہو، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس کے صحیفہ یعنی نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہو. انسان چونکہ ہر دم غلطی کرتا رہتا ہے تو اس کو توبہ کرنی ہوتی ہے، اور توبہ کے لیے جو ایک فارمل طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ استغفار کرنے کا، یعنی باقاعدہ بخشش مانگی جائے. ٹھیک ہے نا، اللہ سے بخشش مانگنا. تو جو شخص کثرت سے بخشش مانگتا ہے obviously اسی کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار ملے گی. تو اگر آپ امیجن کریں کہ آپ کے ایک دن کے جو سارے اعمال ہیں یا ان کی جو کہانی ہے صبح سے شام تک کی، تو ہم سب دیکھیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے ایک دن کی ڈائری میں کتنی بار استغفار شامل ہوئی، ہم نے کتنی بار استغفار کیا. یعنی لفظ استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی یا اللہ مجھے معاف کر دے کتنی بار کہا، کیونکہ جتنی بار کہیں گے اتنی بار ہی لکھا جائے گا. یعنی جتنی بار معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، وہی موجود پائیں گے. اور اس کے برعکس دیگر باتیں کتنی ہیں یا کیا کیا چیز ہے اس میں. اصل بات یہ ہے کہ ہم فالتو باتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جو کرنے کی بات ہے اس کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے، کیونکہ وقت تو اتنا ہی ہے نا. تو آپ چاہیں تو اس میں اچھی باتیں کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، یا کسی کو فائدہ پہنچانے کا کوئی کام کر لیں، اور چاہیں تو ادھر ادھر کی اپنی کہانیاں سناتے ہوئے وقت گزار دیں. کیونکہ بولنا تو ہم نے ہے ہی، وہ تو ہماری فطرت میں کہ ہم نے بولنا ہے، اور صبح سویرے بولنا شروع کر دیں. ذکر کا جو وقت ہے، جس وقت ساری کائنات یا زمین آسمان کی ہر چیز ایک طرح سے ذکر میں مصروف ہوتی ہے، چڑیا پرندے ہر چیز چہچہا رہی ہوتی ہے، اور دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو اس وقت بھی باز نہیں آتے باتیں کرنے سے، فالتو باتیں. تو باقی دن تو پھر ہے ہی باتوں کا. تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے لیے ایک سوال لکھ کے رکھ سکتے ہیں کہ میں نے آج کتنی بار استغفار کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار کیا کرتے تھے؟ جی 70 سے 100 بار کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول تھے، اور ان کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے تھے. اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں، کہ جب احساس ہوتا ہے، ایک تڑپ آتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے، تو پھر انسان اس کے ازالے کی کوشش کرتا ہے. مثلا اگر کسی کے جسم میں کوئی بیماری ہو، جیسے کینسر ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بیمار ہے، تو کیا وہ علاج کرائے گا؟ نہیں کرے گا. حتیٰ کہ وہ مرض اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ جان لیوا بن جاتا ہے. کیونکہ ہمیں غلطی کا اعتراف کر کے اس کی اصلاح کرنے کی بجائے کس چیز کی عادت ہے؟ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی، کہ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتے ہیں. تو جب غلطیوں کی تعویل کرتے چلے جائیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، توبہ کے لیے شعوری کوشش نہیں ہوگی، اور جب وہ کوشش نہیں ہوگی تو استغفار کہاں سے کریں گے؟ اور پھر وہ کریں گے نہیں تو نامہ اعمال میں کہاں سے آئے گا؟ اور اگر نہیں آتا تو پھر وہ مبارک کس کے لیے اور خوشخبری کس کے لیے؟ تو ہر چیز دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا، ایک عمل دوسرے عمل کے ساتھ ایک چین ہوتی ہے پوری. تو جو بخشش مانگتا ہے اور ندامت کے آنسو گرتے ہیں اس کے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اس کے لیے اللہ کا پھر وعدہ ہے کہ اللہ اسے معاف کرے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اپنے رب عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی. یعنی جب تک مر نہیں جاتا بندہ، روح نکل نہیں جاتی، اس وقت تک ابلیس اپنا کام نہیں چھوڑتا. کہتا میں کرتا رہوں گا گمراہ. اور اللہ عز و جل نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. لیکن دیکھیے ہم تھوڑی سی ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، سر دردی ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو کیا اس میں ہماری ہمت توفیق باقی رہتی ہے کہ ہم پھر بھی استغفار کرتے رہیں یا دعا مانگیں یا کوئی ذکر کریں؟ عموماً کیا ہوتا ہے جب ایسی کیفیت ہوتی تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. لوگوں سے بات کرنا، کچھ پڑھنا، کوئی کام کرنا، ہر چیز ایک بوجھ لگتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. پھر آپ بخاری کی روایت میں آتا ہے، اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو، استغفار کرو، اس کے حضور توبہ کرو. کیونکہ بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. دیکھیے جب بھی کسی پر کوئی الزام لگتا ہے تو دو میں سے ایک صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ شخص مجرم نہیں ہوتا، اس نے جرم نہیں کیا ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اس نے یا کیا ہوتا ہے یا اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے. دو میں سے ایک ہی چیز ہے. تو اگر کوئی شخص اس پہ کوئی الزام لگا اور اس نے غلط کام کیا ہی نہیں تو اس کو بالکل اطمینان رکھنا چاہیے
کہ میں اس معاملے میں بالکل سچا ہوں اور کسی کی باتوں پر مجھے اوفینڈ نہیں ہونا، مجھے بھڑکنا نہیں اور مجھے چیخنا چلانا نہیں اور بدتمیزی کا طوفان برپا نہیں کرنا۔ اللہ کو پتا ہے میں نے غلط کام نہیں کیا اور حمایت کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان جب گلٹی کانشیس ہو، اس کو پتا ہو کہ اس نے نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا اور کچھ نہ کچھ اس راہ پہ چل پڑا تھا یا پھر کر گزرا تھا، تو پھر اس صورت میں بھی صفائی دینے کی اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے معافی کا کوئی دروازہ نہیں پھر، کیونکہ وہ ایک تو غلط کر چکا اور دوسرا اس پہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بول کر ایک اور گناہ کر رہا ہے اور پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے شاید ایک اور جھوٹ بولنا پڑے، اس طرح وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ تو کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کا حساب لے، محاسبہ کرے، یہ جو میں نے کیا ہے، یہ جو کہا ہے، اس میں اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ اللہ جانتا تھا، یہ بندے کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں کتنی بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ دکھائی ہے اور اس میں انسان کے لیے اطمینان ہی اطمینان ہے۔ پھر یہ ہے کہ معافی کی امید بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کے اندر بار بار یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں معاف کرے گا۔ اس وسوسے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ معاف کرے گا، تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ ظالم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، ہوپ فل رہے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا جو بھی گناہ ہوں گے، اور کوئی پرواہ نہ کروں گا کہ کون سے گناہ ہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے تو پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ ہی نہیں، کیونکہ ہمارا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں دیتا۔ بندے عام طور پر جب بندوں کو معاف نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بندے بندوں سے ہرٹ ہو جاتے ہیں یا بندوں کو بندے نقصان پہنچا جاتے ہیں تو وہ معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے پر ہرٹ نہیں کرتا اور نہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے۔ وہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ اگر سارے کے سارے اول و آخر جن و انس سب سے زیادہ فاسق و فاجر شخص کی طرح ہو جائے، اس کے دل کی طرح ہو جائے، تو یہ چیز اللہ کی بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں کرتی۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، نقصان کچھ نہیں اس کا۔ بندوں کا تو نقصان ہو جاتا ہے نا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں مشکل بھی کوئی نہیں، ویسے بھی وہ عزیز و مقتدر ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا۔ پوری زمین بھی ایک بندے کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہو۔ اس میں وہ مثال بھی آپ یاد رکھیے 99 قتل کرنے والے کی، 99 بندوں کے قاتل کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ ابھی وہ اس راہ پہ چلا ہی تھا۔ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے، اگر تو آسمان بھر گناہ لائے تو اسی مقدار سے میں تمہارے پاس بخشش لاؤں گا، اور زمین بھر اگر تو گناہ لائے تو زمین بھر بخشش سے تیری طرف آؤں گا۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اعتراف، جو سب سے مشکل کام ہے اپنی غلطی کا۔ یہ کہنا کہ آئی واز رانگ، میری غلطی ہے، میں نے غلط کیا، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ غلطی کرنے کے بعد عموماً ہم یہی کہتے ہیں میں نے غلط، دوسرا بندہ غلط ہے، اس کی غلطی، دوسرے کو بلیم کرتے ہیں اور اپنی غلطی بھول جاتے ہیں۔ تو توبہ کے لیے لازمی شرط یہ کہ پہلے بندہ مانے، اقرار کرے کہ ہاں میں نے غلط کیا، ورنہ زبان سے صرف تسبیح لے کے آپ سارا دن 1000 دفعہ کہتے رہے۔ اگر آپ مان ہی نہیں رہے اپنی غلطی تو کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ پھر کس بات کی توبہ کر رہے ہیں؟ کس بات پہ استغفار کہہ رہے ہیں؟ نہ آپ وہ بری عادت چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہی آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں اور نہ آپ اس پہ شرمندہ ہیں اور نہ آپ کو پورا یقین ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، تو پھر کر کیا رہے ہیں آپ؟ صرف زبان کی ایکسرسائز یا ہاتھوں سے دانے پھینکتے چلے جا رہے ہیں کہ میں استغفار کر رہا ہوں۔ پھر یہ کہ جب انسان اللہ سے پر امید ہوتا ہے اور واقعی یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرے گا یا معاف کر سکتا ہے یا وہ کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، تو ایسا شخص پر کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ مایوسی کے قریب نہیں جاتا، ہر حال میں پر امید اور مطمئن رہتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا ہے میرے رب میں تیرا ہی گناہ گار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے، یعنی میں ہی تیرا گناہ گار بندہ ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، اس کو یہ بھی یقین ہے کہ اگر نہیں معافی ملی تو پکڑ ہو جائے گی۔ تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی وہ گناہ سے رکا رہا۔ پھر اس نے گناہ کر لیا اور عرض کیا اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا، پھر غلطی ہو گئی، اسے بھی بخش دے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا، پھر اس نے گناہ کر لیا اور اللہ کے حضور عرض کیا اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا، تو مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی سزا بھی دیتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو 3 مرتبہ بخش دیا، بس اب جو چاہے عمل کرے. اس کا یہ مطلب نہیں جو چاہے اب گناہ کرے تو اب آئندہ کے لیے بھی اس کی بخشش ہوگی. مطلب یہ کہ جب بھی اس سے گناہ ہو تو دیر نہ کرے. وہ فارسی میں آتا نا 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو بھی باز آ جاؤ، پھر بھی پلٹ آؤ، پھر بھی لوٹ آؤ، کیونکہ وہ رب 100 بار توبہ کرنے والوں کو 100 بار معاف کر دیتا ہے. تو اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور یہ سراسر اس کے اپنے اختیار میں بھی ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. رونا کس بات میں آنا چاہیے کہ اللہ یہ سب تیرا فیصلہ ہوگا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میرے پاس تو کوئی اور دروازہ نہیں کہ میں وہاں جا کے معافی مانگوں، تجھے کو معاف کرنا ہے اور تو معاف کر دے. تو اس کے لیے تڑپنا بھی چاہیے، یعنی اس کو کھیل نہیں بنا لینا چونکہ اللہ نے معاف کر دینا اس لیے گناہ کر لو اور کرتے چلے جاؤ. کیا پتا کہ توبہ کی توفیق بھی پھر ہوتی ہے یا نہیں. اس امید پہ گناہ نہیں کرنے چاہیے، ہمیشہ اعتراف کی روش پہ چلتے جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو استغفار کی ترغیب بھی دلائی ہے متعدد بار. مثلا ایک بار آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا اور ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرتے پھر معافی مانگتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، انسانوں کو معاف کرنا پسند نہیں. انسان معاف کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی شخص واقعی پھر معافی مانگے. اب آپ دیکھیے کہ غلطی کس سے ہوتی ہے، غلطی کون کرتا ہے. عام روزمرہ زندگی میں دیکھیے کون غلطی کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، جو کوئی کام کرتا ہے، جو کچھ کرے گا اس سے ہی غلطی ہوگی نا. جو کام ہی نہیں کرے گا اس سے کیا غلطی ہونی ہے. مثلا برتن کس سے ٹوٹتا ہے، جو برتن استعمال کرتا ہے، اور جس نے صرف سجا کے رکھے ہوئے الماری میں اس سے تو نہیں ٹوٹیں گے، اس کے تو بچے رہیں گے. اسی طرح باقی غلطیوں پر بھی آپ نظر ڈالیے. انسانوں کے حق میں بھی ہم سے غلطیاں کب ہوتی ہیں، جب ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور اگر ہم تعلق ہی نہ رکھے کسی سے، مثلا ایک شخص جو اس وقت سڑک پر جا رہا ہو اس سے ہماری کوئی ناراضگی ہے، ہم نے اس کو کوئی نقصان کیا یا اس کو کوئی دل دکھایا نہیں، کیوں؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا اس سے. لیکن اپنی بہن سے پوچھیے، اپنی امی سے پوچھیے، اپنے بھائی سے پوچھیے